كسى الخلق نفسا جلال اليقين جل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا کی آخری دو سٹنگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ان دو سٹنگز میں ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے جو پہلا موضوع ہمارا واقعہ کربلا سے متعلق اور دوسرا بھی اگرچہ واقعہ کربلا ہی سے متعلق ہے لیکن تھوڑا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پیغام کو کربلا سے لیا اس پیغام کو کس انداز سے اور کن کن مقامات پر پہنچایا اور اس تحریک کو کس انداز سے لیڈ کر کے آپ کی جو ذمہ داری تھی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی اس کے فریضے کو کس لائحہ عمل کے تحت انجام دیا ہے. ظاہری طور پہ اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی زندگی واقعہ کربلا سے پہلے ہمارے پاس اس قدر سیف اور محفوظ نہیں ہے جیسا کہ واقعہ کربلا کے بعد ہے. اچھا، پھر واقعہ کربلا کے خود اپنے دو فیز ہیں. ایک فیز 1 کہہ لیجئے یا واقعہ کربلا کے دو مرحلے یا دو حصے ہیں. پہلے حصے میں خون ہے، دوسرے حصے میں پیغام ہے. پہلے حصے میں اور پہلے مرحلے میں جو خون ہے وہ یوم عاشور امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب نے اور ان کے اہل بیت کے افراد نے اپنے پاکیزہ خون کو صحرائے کربلا میں اسلام کی بقا اور دوام کے لیے جہاد کرتے ہوئے راہ پروردگار میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس انداز سے بایا وہ کربلا کا پہلا فیز اور پہلا مرحلہ ہے. کربلا کا دوسرا مرحلہ جو ہے اسی خون کا پیغام ہے، اسی خون کا دوام اور اس کی بقا اور اس کے پیغام کو لے کے جانا ہے دنیا کے ان ممالک کی طرف کہ جہاں جا کر اس نے تڑپ پیدا کرنی ہے اور انسانیت کو جگا دینا ہے. ڈاکٹر علی قائمی کا اگر ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ڈاکٹر علی قائمی کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت یہ کہ یہ کسی بڑی شہری آبادی سے اٹھتے ہیں اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس آبادی کا اکثریت اس انقلاب کے حق میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو سسٹم ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی گر جاتا ہے اور انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. انقلاب کے لیے دو چیزیں چاہیے ہیں. پہلی تو یہ کہ بڑی انسانی بستیوں کے لوگ اس انقلاب میں شامل ہو جائیں. مثلا ایک مثال اگر میں دوں آپ کو کہ اب اگر 2 4 5 دیہات مل کے، پاکستان ہی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 10 دیہاتوں میں کسی ایک چیز کے حوالے سے ایک تحریک اٹھتی ہے اور ان 10 دیہاتوں کی اکثریت اس تحریک کا ساتھ دیتی ہے تو کیا وہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا یا کیا وہ تحریک انقلاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ اب اس کے مد مقابل میں 10 پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں اگر یا دنیا کے کسی ملک کے 10 سب سے بڑے شہروں سے ایک تحریک اٹھتی ہے اور اس تحریک میں بھی ان شہروں کی اور انقلاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رننگ سیٹ اپ کے خلاف کسی بھی ملک یا کسی بھی ریاست اور کسی بھی مملکت کی زیادہ بڑی تعداد کا اس رننگ سیٹ اپ کے خلاف بغاوت کرنا اور اٹھ کھڑا ہونا اور اکثریت اس انقلاب کی حامی ہوتی ہے. لہٰذا پرانے سسٹم کو گرا کے ایک نئے سسٹم کی بنیاد رکھنا. آپ جتنے بھی انقلابات ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے. فرانس کا انقلاب دیکھ لیں، ایران کا انقلاب دیکھ لیں، دیگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے تھے اس کی وجہ بھی باہر صورت آخر میں یہی بنتی تھی. ڈاکٹر علی قائمی کا جملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد اور انوکھا انقلاب ہے جو مٹھی بھر لوگ لے کر آئے اور چھوٹی سی جماعت لوگوں کی لے کر آئی اور آبادیوں سے دور ویرانے میں. کربلا اس وقت ایک ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی کربلا میں. کربلا کے پڑوس میں کچھ چند قبیلے اور چھوٹے قبیلے آباد تھے جیسے قبیلہ بنی اسد آباد تھا. مگر خود کربلا، سرزمین کربلا جہاں یہ واقعہ ہوا، ایک چھوٹی سی قلیل سی جماعت، گروپ آف پیپل، کم سے کم 72 زیادہ سے زیادہ 145 کی روایت جیسا کہ میں نے پڑھی ہے. اتنے سارے لوگ اور لے کر کہاں آئے؟ ایک بیابان میں. تو یہ انقلاب کیسے پھیلا؟ یہ جو انقلاب کی دونوں شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی تھیں. پہلی بات یہ کہ اس میں انسانی آبادیوں کے جو بڑے مراکز تھے وہ شامل نہیں تھے، بلکہ یہ تو بیابان میں جا کر ہوا ہے.
دوسری بات یہ کہ اس میں اکثریت نہیں تھی بلکہ اقلیت، اور وہ بھی بہت تھوڑی سی تعداد تھی۔ ان دونوں شرطوں کی کمی کو پورا کیا ہے سید سجاد کی تحریک نے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کتنی اہم تحریک ہے جو قیام کربلا کے لیے اور تحریک کربلا کے لیے۔ ایک حدیث عمومی طور پہ بیان کی جاتی ہے اور وہ صحیح احادیث میں سے ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی توضیح و تشریح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا اور اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو میری تعلیمات کا بقا اور دوام نہ ہوتا، لہذا میری تعلیمات، میری شریعت کا بقا اور دوام حسین سے ہے تو میں حسین سے ہوں۔ اسی کو علماء نے جو ایک اور انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اسی طریقے سے اگر تحریک کربلا اور شہداء کربلا کی قربانیاں ہو گئی ہوتی واقعہ کربلا کے اندر اور 10 محرم کو سارا کچھ ہو گیا ہوتا، لیکن تحریک اسیرہ نہ ہوتی اور امام سجاد علیہ السلام کی یہ پیغام والی تحریک نہ ہوتی تو یہ واقعہ بھی کربلا میں دفن ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ اس واقعے کا دوام امام سجاد علیہ السلام کی تحریک سے۔ آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا، پہلی بات یہ کہ تحریک کربلا 2 مراحل پہ مشتمل، پہلے مرحلے میں خون جو 10 محرم تک ہمیں نظر آتا ہے، دوسرے مرحلے میں پیغام ہے، اور پیغام کس چیز کا؟ اسی خون کا پیغام ہے، اسی خون کی تبلیغ ہے، اسی خون کی بقا اور دوام کی سٹرگل اور کوشش اور محنت ہے۔ البتہ یہ تحریک پھر امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اس تحریک کے سربراہ تھے، اور امام علیہ السلام کی یہ جو سٹرگل ہے یہ پھر 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے دوران اسیری، یا یوں کہہ لیجئے یہاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق شام اور پھر مدینہ واپسی، اور ایون مدینہ واپس اپنے گھر جانے تک کا جو جتنا مرحلہ ہے وہ پہلا حصہ ہے جو آپ کی زندگی کا، اور یہ آپ کی زندگی کا نمایاں ترین حصہ ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے جو آپ مدینہ واپس آنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے 34 سال اور کچھ دن جو آپ نے گزارے ہیں وہ کس انداز سے گزارے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ بوسٹر ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے اس پہلے مرحلے پر مشتمل ہے کہ جب آپ کربلا سے روانہ ہوتے ہیں تو یہ جو پیغام کا آغاز کرتے ہیں آپ، اس پیغام کے آغاز سے تحریک کربلا کا دوسرا فیز۔ اچھا، ایک اور بات بھی البتہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے کربلا کی تحریک کا پہلا فیز 10 محرم کو ختم ہو گیا، دوسرا فیز قیامت تک جاری رہے گا۔ البتہ اس کے جو سالار لشکر ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اسی لیے اس کو کار زینبی بھی کہا جاتا ہوتا ہے۔ قیامت تک ہم جو کچھ کرتے رہیں گے یہ در حقیقت کربلا کا دوسرا فیز ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور ہم اپنی جان کی قربانی پیش کرتے، تو در حقیقت کربلا کا دوسرا فیز ہم کو بلا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی کربلا میں موجود ہیں اور آپ کے زمانے کی کربلا آپ سے پیغام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس پیغام کو سمجھ کے اگر آپ اس کی ترویج اور اشاعت اور پھیلانے کا سبب اور بقا اور دوام کا سبب بنیں گے تو در حقیقت آپ کربلا کے دوسرے فیز اور دوسرے مرحلے کے سپاہی ہی شمار ہوں گے اور امام سجاد علیہ السلام کے اس لشکر کا ایک حصہ ہوں گے۔ اچھا، امام علیہ السلام کی زندگی کے یہ 2 فیزز جو ہیں، جو پہلے فیز کا آغاز ہوتا ہے تو وہ انتہائی مرض کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کی اس فیز کی زندگی کا پہلی شب یا پہلی شام اس انداز سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کربلا کے ایک ٹیلے پر بیمار اور لاغر انداز میں موجود ہوتے ہیں، اور کربلا میں چاروں طرف خونوں خاک میں غلطاں پڑے ہوئے لاشوں کے تازہ خون کی ہر طرف جو ہے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، میں یہی کہوں گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہے اور خوف زدہ اور دہشت زدہ بچوں کو ماؤں نے اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام اس عالم میں سجدے میں سر رکھتے ہیں اور زبان سے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا، یہ کمال کے جملے ارشاد فرماتے ہیں اور اتنا طولانی سجدہ انجام دیتے ہیں کہ سحر کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور جیسا کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ پھپھی آ کے بھتیجے کو کہتی ہے کہ تیری نماز شب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو امام علیہ السلام اس سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ بعید نہیں یہ وہی سجدہ ہو جو امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین جلیکم زین العابدین کی منزل پہ فائز کرتا ہو۔ اس انداز سے آپ اپنی اس تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ بیماری کا عالم ہے،
لاچاری کا عالم ہے. آپ کے سب لوگ جتنے بھی قافلہ تھا، یا مردوں میں امام بچے ہیں یا امام کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بچے ہیں جن کی عمر 4 یا 5 سال ہے. ان حالات میں ایک وہ مشکل ہے جو کسی اور امام کو پیش نہیں آئی. چند ایک چیزیں ہم سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی امام علیہ السلام کی یہ جو آپ کہہ لیجئے جو سٹرگل ہے پہلے فیز کی، وہ ہمیں تب بہتر انداز میں سمجھ آ سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جن حالات میں دور امامت کا آغاز کرتے ہیں وہ اور امامت ملتی ہے، اتنے مشکل حالات میں کسی امام کو اس کائنات میں امامت نہیں ملی تھی. قحط الرجال کی ایک خاص فضا تھی جو کسی اور امام کے زمانے میں نہیں تھی. مثلا میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور اس پہ خاص طور پہ ہمیں توجہ کرنا ہوگی کہ امام علیہ السلام کی مشکل صرف یہی نہیں کہ آپ نے قافلے میں اسیروں کو اور قیدیوں کو اور بیبیوں اور بچوں کو لے کے جانا ہے اور ان کی نگہداشت کرنی ہے اور کربلا کا پیغام پہنچانا ہے، بلکہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل خود تربیت سازی بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ مخلص اصحاب جمع تھے جو در حقیقت اصحاب رسول تھے، مگر امیر المومنین کے سٹانس کو اور ان کے جو نقطہ نظر تھا ان کو ماننے والے لوگوں کا ایک ہجوم تھا امیر المومنین کے گھر میں، اور اسی لیے وہ گھر لوگوں کو کھٹکتا تھا اور اسی لیے وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے بھی تھے کہ تاکہ اس گھر کی مرکزیت کو ختم کر سکیں. نبی اس دنیا سے چلے گئے مگر نبی کی تربیت یافتہ با وفا اور مخلص اصحاب کا ساتھ امیر المومنین کو اس عنوان سے رہا کہ ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. اور نبی پاک کے چلے جانے کے بعد فوری طور پہ جب امامت آپ کو ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اور امامت کے مختلف مسائل میں مختلف جگہوں پہ امیر المومنین کا ہاتھ بٹانے کے لیے یہ افراد موجود تھے. سلمان تھے، ابو ذر تھے، عمار تھے، مقداد تھے اور عبداللہ ابن مسعود تھے، دیگر افراد موجود تھے. اسی طریقے سے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ کے پاس امیر المومنین کے اصحاب کی ایک کثیر اور بڑی تعداد جو با وفا اور انتہائی مخلص اصحاب ہیں وہ موجود تھے. امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یعنی اب امام حسین علیہ السلام کو جو امامت ملتی ہے تو اس امامت میں امام حسن کا ساتھ تو نہیں ہے مگر ان کے تمام با وفا اصحاب کا ساتھ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. مگر جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جتنے تربیت یافتہ اصحاب اس تحریک میں شامل تھے وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس قحط الرجال ان اے وے اس انداز سے تھا کہ آپ کے پاس گزشتہ امام کی تربیت دی گئی شخصیات موجود نہیں تھی. گزشتہ دور امامت سے نکھر کے تربیت سے پروان چڑھتے ہوئے چہرے آپ کے پاس نہیں تھے. آپ جب کربلا سے چلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ کے ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلیں امام کے پاس یہاں تو افراد نہیں تھے لیکن جب آپ ظاہر ہے کربلا پھر کوفہ پھر دمشق سے ہوتے ہوئے مدینہ واپس چلے گئے اور مکہ اور مدینہ تو مراکز تھے اور وہ بھرے ہوئے تھے وہ شہر، لہٰذا امام علیہ السلام کو پھر اس میں تو پرابلم نہیں آئی ہوگی. دو پرابلمس ہیں. پہلی پرابلم یہ کہ امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہادت کی اہل تمام شخصیات جو اس اہلیت کو پہنچتی تھی خالق کائنات نے ان کا وہاں اجتماع کیا اور وہاں پہ ان کو شہادت ملتی ہے. پھر کچھ اور افراد تھے جو یہاں آنا چاہتے تھے مگر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیے گئے. لہذا یہ جو جن لوگوں کے بارے میں گمان کیا جا سکتا تھا کہ امام وقت کا ساتھ دیں گے وہ یا تو شہید ہو گئے یا پھر وہ قید کر دیے گئے. امام علیہ السلام جب مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو حالات اور فضا ایسی ہے اور اہل بیت کی ماننے والوں کی قلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام علیہ السلام سے منقول ایک روایت ہے کہ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبون اہل البیت. آپ نے فرمایا پورے مکہ و مدینہ میں مجموعی طور پر 20 افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم اہل بیت کے سچے حبدار ہوں. یہ وہ قحط الرجال کی کیفیت ہے جس کا سامنا امام زین العابدین علیہ السلام کو کرنا پڑا ہے اور کسی امام کو یہ حالات و واقعات پیش نہیں آئے، حالانکہ یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی پیش نہیں آئے ہیں.
کسی اور امام کو یہ مشکل پیش نہیں آئی ہے. سو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس مشکل کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ امام کی اسٹریٹجی کیا تھی, لاہ عمل کیا تھا, اور اس لاہ عمل میں آپ نے کربلا کے انقلاب اور تحریک کربلا کے انقلاب میں وہ جو دو بنیادی شرطیں ہی موجود نہیں تھیں, ان شرطوں کا سد باب کس انداز سے کیا کہ کربلا کے انقلاب کو کسی آبادی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ آبادیاں ٹوٹ کے کربلا آئی ہیں. پھر کربلا کے کرداروں کو دیگر کرداروں کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ دیگر کردار ان کرداروں کو اپناتے ہوئے نظر آئے, اور ہر کوئی اس اپنے آپ کو کربلائی کہنے لگ پڑا, اور کربلائیوں کی ایک جمع غفیر ہر زمانے میں پھر موجود رہا. چونکہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اسٹرگل کی صورت میں ہی ہمارے سامنے آیا ہے. اگلا نقطہ, یہ ایک بات تو ہوگی کہ امام علیہ السلام کو جو پہلی مشکل درپیش تھی وہ یہ تھی کہ آپ قحط الرجال کے زمانے میں آپ کو امامت ملی کہ باوفا, مخلص, سچے, تربیت یافتہ اور نکھرے ہوئے چہرے کربلا کی گرم ریت پر میٹھی نیند سلا دیے گئے اور موت کی آغوش میں چلے گئے. اور اب جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تو دو بہت بڑے شہروں میں سچے حبداروں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں. میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان نہیں کی, مگر بہار الانوار کی اگر میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ ارتد الناس بعد الحسین علیہ السلام الا ثلاثۃ, کہ زمانہ ایسا ہو گیا تھا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بنو امیہ کی سختیوں اور ان کی خوف کی وجہ سے 3 لوگوں کے علاوہ رعایا ساری کی ساری مرتد ہو گئی. یہ روایت البتہ میں حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, اس کے ساتھ کوئی اختلاف ضرور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ثم ان الناس لحقوا وکثروا, پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی اسٹرگل جب شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ مکتب امامت کی طرف پلٹتے گئے اور پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی. یہ 0 سے سٹارٹ تھا. ایک مشکل امام علیہ السلام کی یہ تھی. دوسری مشکل کیا ہے؟ دوسری مشکل بھی تقریباً اسی حوالے سے ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں جتنے شیعہ تھے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں تھے. یا تو وہ مقتول تھے, جیسے امام حسین علیہ السلام کے قریبی دوست اور اصحاب واقع کربلا میں شہید ہو گئے. پھر ان کے بعد توابین کی تحریک ہوئی, جو بہت سارے مخلص ماننے والے تھے وہ اس میں شہید ہو گئے. یا پھر ایون امام حسین علیہ السلام کے کوفہ آنے سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد, جیسے میثم تمار کی شہادت ہے, اس زمانے میں یعنی واقع کربلا سے متصل کچھ دن پہلے اور کچھ عرصہ بعد یہ شیعہ اور بہت بڑے بزرگ اور عظیم شیعہ افراد کی شخصیات کی شہادتوں کے دن ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ان تحریکوں میں شہید کر دی گئی. اب جو بچے, یہ دوسرا جو گروہ تھا, ایک گروہ تھا جو مقتول ہو گیا, شہادت کو گلے لگا گیا. دوسرا گروہ وہ ہے جو خوفزدہ ہے. واقعہ عاشورہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنو امیہ کے حکمران تھے انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر اور ان کے حصول کے لیے, یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے بنیادی عقائد کو, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے روزمرہ کے اعمال, ان کے اخلاق کو بھی متزلزل کر دیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس میں پیسے کے زور پر اور مال و زر سے لوگوں کے ضمیر تبدیل کیے جا رہے تھے. قرآن مجید کی غلط تعویل کی جا رہی تھی, غلط تفسیر لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھی, اور اس تفسیر کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ بنو امیہ وارث حق ہیں, وارث حقیقی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بکی ہوئی زبانیں تھیں جن سے ملوکیت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے اور بادشاہت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے, اور خریدے ہوئے قلم تھے کہ جو انہی افراد کی شان میں جن سے کاغذ سیاہ کیے جا رہے تھے. تو ان حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ امامت کے جو پیروکار تھے اور واقع عاشورہ کے بعد جو مکتب تشیع کے ماننے والے تھے, ان کی حالات بھی انتہائی ناگفتگو میں تھی. بنو امیہ کے جو وحشی جتھے تھے اور ان کے جو وحشی افواج تھیں, انہوں نے کربلا, کوفہ اور شام میں خاندان نبوت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا, اس سلوک نے پھر جتنے بھی امامت کے ماننے والے لوگ تھے ان کو خوفزدہ کر دیا تھا. جو لوگ رہ گئے تھے اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید اور مروان جیسے ظالم و جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں. لہذا پہلی بہت بڑی جماعت مقتول ہو گئی, دوسری بہت بڑی جماعت جو تھی وہ خوفزدہ ہو گئی. تیسری جماعت وہ تھی کہ جو اب بھی الحمدللہ تربیت یافتہ بھی تھے اور خوفزدہ بھی نہیں تھے, مگر یہ غیر منظم تھے یا پھر منحرف تھے. ایک بہت مختصر سی تعداد تھی یہ,
جو غیر منظم تھے، منتشر تھے، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے ایون جو امامت کے رستے سے بھی منحرف ہو چکے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ 3 جماعتیں یا 3 گروپس تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس واقعہ کربلا کے بعد کہ آپ اپنے امامت کے دور کو آگے کنٹینیو کریں اور ان افراد کے ساتھ آپ ہدایت اور رہبری کی ذمہ داریوں کو پہنچائیں، تحریک کربلا کو بھی محفوظ کریں اور اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات کو محفوظ بنا کر بنو امیہ کے فتنے کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل دیں۔ یہ حالات تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ یہ حالات کسی امام کو درپیش نہیں آئے۔ گھٹن کا ماحول ہو، افرادی قوت کی انتہائی کمی ہو، اور پھر نا امیدی کا زمانہ ہو، اور لوگوں کو گویا ایک لحاظ سے بالکل دوبارہ سے امامت اور رہبری کی مسئلے سے نئے سرے سے روشناس کرانا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ ایک اور بات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ ظاہر ہے یہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے بظاہر یہ واقعہ کربلا کے بعد انالیسس پر مشتمل ہے اور یہ تھوڑی بوریت والی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام کے دور کو سمجھنے کے لیے ان بنیادی اکائیوں اور ان کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ اب حالات و واقعات جب ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کو ایسے حالات میں ایک مدبرانہ اور انقلابی اقدامات کی ضرورت تھی کہ جس کے رزلٹ کے طور پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے اور جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے دوبارہ ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے اور ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کر کے پھر علوی حکومت کی طرف، حقیقی اسلام کی طرف بلایا جا سکے۔ اور امام علیہ السلام نے ان حالات میں 34 سال زندگی بسر کی ہے۔ ان حالات میں امام علیہ السلام کی زندگی 2 فیزز پر مشتمل ہے۔ ایک ہے کربلا تا مدینہ یعنی اسیری کا دور، جبکہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مدینہ کی بقیہ زندگی ہے یعنی اسیری کے بعد کا دور۔ ان دونوں مرحلوں کی حکمت عملی بھی الگ تھی اور حالات بھی الگ تھے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام پہلے مرحلے میں جہاں آپ بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے اور ایک لحاظ سے لاچار اور بے بس بھی تھے کہ آپ قیدی بنا لیے گئے تھے، مگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام اس دور میں ایک زیادہ جذباتی فگر کے طور پر سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ دشمن کے ہر قدم کے اوپر بہترین اور دندان شکن جواب دیتے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی موقع پر جو آپ کہہ لیجئے ایک جو ہوتا ہے حالات کے سامنے سرنگوں ہونے کی پالیسی یا صبر کی پالیسی نہ ہوئے کہ جو ہو رہا ہے اس کو قبول کر لیجیے اور ایکسیپٹ کر لیجیے، وہ نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام ان تمام حالات میں منتظر ہوتے تھے کہ کہیں آپ کو بولنے کا موقع ملے۔ ڈاکٹر علی قائمی ہی کا جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسیروں کو انتظار ہوتا تھا کہیں ان کو بولنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ اس پیغام کے دوسرے فیز کا بہترین قسم کا استعمال کر سکیں، چاہے ان کو گالی ہی کیوں نہ دی جاتی، اس بولنے کے موقع کو وہ ویلکم کرتے تھے اور فوری طور پر پھر لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ ہم کون ہیں اور کہاں لے جائے جا رہے ہیں، ہمارا جرم کیا تھا اور یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس فیز میں امام علیہ السلام انتہائی تیز و تند لہجے میں اور انقلابی اقدامات کرتے ہیں، اور یہاں نرم روی کا کوئی بظاہر مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ دلیرانہ عزائم ہیں اور ایک مخاصمت آمیز اقدامات گویا کہ امام علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کوفہ میں یہ قافلہ انٹر کیسے ہوا اور انٹر ہونے کے بعد کوفہ کی فضا کیسے بدلی ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ ساری چیزیں مصائب میں ہم نے سنی ہے، لیکن اس کو ذرا بدلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں، منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل البیت علیہ السلام کے اسیروں کے اس قافلے کو لے جایا گیا ہے کوفہ میں، تو منادی ندا کر رہا تھا کہ یہ باغیوں کا جو جلوس ہے یہ آ گیا ہے۔ بازار کوفہ کھچا کھچ بھر گیا جب، تو پھر جلوس آگے بڑھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا اونٹ آگے تھا اور پیچھے باقی قیدیوں کے اونٹوں کی ایک قطار تھی۔ شہدائے کربلا کے سروں کا قافلہ بھی ان کے ساتھ ساتھ اور کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں چل رہا تھا، اور اب بنو امیہ اس موقع کو خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے کہ اب اہل کوفہ اور کوفہ والوں کے دل سے اولاد رسول کی محبت اور ان کی خلافت کی یادوں کو اور ان کی عظمت کو ان کے دلوں سے یوں نکال دیا جائے کہ یہ دوبارہ کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ یہ اہل بیت کی طرف بڑھیں گے۔ لہذا فوج بڑھا دی گئی تھی، شادیانے بج رہے تھے، قافلہ ایسے گزر رہا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس دوران جو مختلف جگہ پہ خطابات ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو 20 برس بعد کوفہ والوں کو لہجہ اہلی اور الفاظ اہلی کی فصاحت اور بلاغت سنائی تھی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کوفہ کی فضا بدلنے لگی اور در و دیوار سے لوگوں کے سر ٹکرانے لگے اور لوگ گھروں سے چادریں، کپڑے اور خرموں کی اور کھجوروں کی بارش ہونے لگی. اور اس دوران میں ہم جناب ام کلثوم کا وہ ایک جملہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں ہم آل محمد ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے. یہ گویا ایک بجلی بن کر لوگوں کے اوپر گرتا ہے اور لوگوں کے اندر اس بنو امیہ کی حکومت کے ساتھ نفرت اور حقارت کی ایک لہر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور ہر طرف سے یہ آوازیں کوفہ کے اندر بلند ہوتی ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی طرف سے جنگ کریں گے، تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں اور آپ اس حکومت کے خلاف اقدامات کر سکیں. اور امام علیہ السلام اس موقع پر ان کی بے وفائی کی یاد کراتے ہوتے ہیں. سو یہاں پر ان قیدیوں کو تماشا دکھانے کے لیے، ان کی تحقیر کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا تھا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے تو یہ سوچا تھا نا کہ یہ خواتین ہیں، ایک بیمار ہے ان میں، اور اس کو تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی سچویشن بھی ہو. وہ کیا سوچ رہا تھا کہ یہ ستم رسیدہ لوگ ہیں، زخمی دل ہیں. اب یہ موسٹلی ان میں سے خواتین ہیں، وہ اس کے سامنے آتے ہی اس کا دامن پکڑ لیں گی، روئیں گی، فریاد کریں گی، رحم کی اپیل کریں گی اور مدینہ واپس جانے کی درخواست دیں گی، معافی بھی مانگے گی اس واقعے کے اوپر. لیکن وہ ان کی تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ قافلہ اس پیغام کے قافلے کو لے کے آیا جو خون کا پیغام ہے. اس کے برعکس ہوا. ان خواتین نے اور ان قیدیوں نے ابن زیاد کی موجودگی کا احساس ہی نہیں کیا اور انتہائی بے توجہی اور نظر حقارت کی تلوار سے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا. حضرت کلثوم نے ابن زیاد کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر امام حسین کے قتل سے تیری آنکھیں خوشی سے چمک رہی ہیں تو عین اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اس واقعے سے اشکبار ہیں. یہ توقع نہیں تھی اس کو کہ اس طرح کے جملے اس کو ملیں گے. جب اس قافلے کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد اس وقت ناشتے میں مصروف تھا، یہ صبح کا وقت تھا، تو ابتدائی طور پہ تو اس نے توجہ ہی نہیں دی. ابن زیاد جب ناشتے سے فارغ ہوا تو اس نے جب نظر اوپر اٹھائی تو اس نے دیکھا سامنے قیدیوں کا قافلہ ہے اور کوفہ کے لوگوں کا ہجوم، تماشائیوں کا ہجوم آ چکا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ارد گرد باقی دیگر خواتین نے حلقہ بنایا ہوا ہے. تو یہ پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بے پرواہی سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی جواب تک نہیں دیا یہ کون ہے. تیسری مرتبہ پوچھنے پر ایک کنیز نے یہ جواب دیا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں. تو اس موقع پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہارے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. اب عمومی طور پہ ایک بیہیویئر جو ابن زیاد کی توقع یہ تھی کہ یہاں پر یہ لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور یہ جو ان کا قافلہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ، یہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور ہمیں رہا کیا جائے، اور پھر یہ یہاں سے واپس اپنے گھروں میں جانے کی التجا کریں گے. تو وہ یہ سوچ رہا تھا. مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس جملے پہ وہ جواب دیا کہ کوفہ کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. بی بی کہنے لگیں کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیغمبر کی وجہ سے بزرگی بخشی اور ہر برائی سے دور رکھا. جھوٹے اور فاسق ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں. وہ پھر بھی ہار نہیں مانا. تو اس نے فوراً سے اگلا جملہ کہا کہ تم نے دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مار رہی تو اللہ جمیلا، خدا نے تو ان کو شہادت بخشی ہے. ابن زیاد کے بیٹے یہ جان، اے زیاد کے بیٹے ابن زیاد یہ جان لو کہ خدا ایک دن تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا میدان حشر میں. اس وقت معلوم ہوگا کہ غالب کون تھا اور مغلوب کون تھا، فاتح کون تھا اور شکست کس کے مقدر میں آئی تھی. اب یہ باتیں اس کے تصور میں نہیں تھی کہ کوئی یہاں پہ آئے گا اور یہ باتیں میرے ساتھ کرے گا. وہ یہاں پہ حکم دیتا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دیا جائے. اور اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں عامر بن حریث کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کی لعنت ملامت کرتے ہیں کہ یہ تو کیسا حکم دے رہا ہے کہ ایک عورت کو قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ عورتوں کو تو میدان جہاد میں بھی ان سے سروکار نہ رکھنے کا حکم ہوا ہے. اسی موقع پہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اس کا ایک مکالمہ ہوا اور اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ علی ابن الحسین ہے. تو اس نے کہا کہ یہ علی ابن حسین کو تو خدا نے قتل نہیں کرا دیا کربلا میں، یعنی اس کا اشارہ جناب علی اکبر کی طرف تھا. تو امام نے فوراً فرمایا وہ میرے بھائی تھے جنہیں تمہارے باغی اور بدکار لشکروں نے قتل کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے وہ دندان شکن جواب دیا اس کو کہ وہ فوراً جلاد کو کہتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ بالقتل تحدثنی ابن زیاد، ابن زیاد کے بیٹے تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے.
تو نہیں جانتا کہ ان القتل لنا عادہ و کرامتنا الشہادہ، شہید ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت کی منزل پا جانا ہماری کرامت اور فضائل میں شامل ہے، تو قتل اور موت سے ڈرا دے گا مجھ کو؟ اور اتنے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ فوراً آگے بڑھی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، قتل نہیں کر سکتا، اس کے قتل کے لیے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ یہ وہ سین تھا جس کی اس کے وہم و گمان میں بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میرے دربار میں کوئی آ کر یہ ہلچل مچا دے گا۔ اب یہاں ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اپنے اس غصے کے اظہار کے لیے پھر اس نے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ بے ادبی کرنا شروع کی۔ جناب زید ابن ارقم وہیں بیٹھے تھے، ان سے دیکھا نہ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور چیخ کر کہا کہ اے زیاد کے بیٹے، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اس لیے کہ ان دندان حسین پر خدا کی قسم میں نے رسول کو اپنے ہونٹوں کو یہاں ان ہونٹوں اور ان لبوں پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کیا ہوا؟ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان قیدیوں نے ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا اس مجمع میں جو بظاہر تماشائی بن کے آیا ہوا تھا۔ پہلے عمرو ابن حریث بولے، پھر آپ زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے ہیں اور جو ایک لحاظ سے بغاوت کا ایک لحاظ سے اعلان کر رہے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، اعتراض کر رہے ہیں، طنز اور تشنیع کر رہے ہیں ابن زیاد کی کسی فعل کے اوپر۔ تو ابن زیاد نے ان کو کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ختم ہو چکی ہوتی میں تجھے ابھی قتل کرا دیتا۔ اور زید ابن ارقم وہاں سے یہ وہ ان کا مشہور جملہ جو تاریخ کی کتابوں میں نوٹ ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اے عرب کے لوگوں تم غلام ہو چکے ہو، آزادی ضمیر سے اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ابن زیاد نے اب اپنا دربار ختم کیا، امام علیہ السلام کو وہاں پہ لے کر گیا، وہ مسجد میں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ مسجد میں جانے میں جب گیا تو اس خطیب کو اس نے کہا کہ یہ اس موضوع کے بارے میں، ان قیدیوں کے بارے میں اور اس تحریک کے بارے میں گفتگو کرے۔ اس خطیب نے یزید اور اس کے باپ کے فضائل پڑھے اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی نقص کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہاں عبداللہ ابن عفیف ازدی وہاں موجود تھے، مسجد میں موجود تھے، اور انہوں نے مسجد کو ایک لحاظ سے اپنا قیام ہی مسجد میں کر لیا تھا، چونکہ وہ امیر المومنین کے باوفا اصحاب میں سے تھے اور جنگ جمل اور صفین میں شریک ہوئے تھے، اور ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی جبکہ دوسری میں تیر لگا تھا اور صفین میں ضائع ہو گئی تھی، تو ان کی آنکھوں میں بصارت ختم ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا ان کو، تو وہ موسٹلی ان کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ اب ابن زیاد جب مسجد میں لے کے آیا اور اس کا خطیب گفتگو کر رہا ہے تو عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً وہاں اس کو جواب دیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، ابن زیاد جھوٹا ہے، تمہارا امیر جھوٹا ہے، اور جن لوگوں نے تمہیں یہ ذمہ داریاں اور امارت دی ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ مرجانہ کے بیٹے اولاد پیغمبر کو قتل کر کے ممبر پر صدیقین کی جگہ بیٹھنا اور ایسی باتیں کہنا یہ تجھے زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور پھر وہاں پہ عبداللہ ابن عفیف کے قتل کا حکم صادر ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن عفیف کے خاندان کے لوگ ان کو اگرچہ اس موقع پہ بچا کے لے جاتے ہیں مگر رات کے وقت پھر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کو ذرا اب ان واقعات کو ایک کڑی میں پروتے آئیے گا تاکہ ان کا ہم نتیجہ نکالیں۔ یہ چونکہ قیدی کیا کر رہے تھے اور یہ پیغام کس طریقے سے پہنچ رہا تھا، ایک مرحلے پہ، یعنی قیدی جب انٹر ہوئے تو دربار کی فضا کیا تھی، اور وہ جہاں جہاں جیسے میں نے ڈاکٹر علی قائمی کا جملہ آپ کے سامنے نقل کیا، وہ چاہتے تھے کوئی ان سے گفتگو کرے، اور وہ گفتگو کرتے کرتے جب ابن زیاد کے پاس پہنچے اور ابن زیاد سے جب گفتگو کی ہے تو اب عوام الناس کے اندر غم و غصے کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے۔ پھر اب ابن زیاد جب مسجد لے کر جاتا ہے تو مسجد میں یہ سین ہوتا ہے، مسجد سے واپسی پہ دوبارہ دربار کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب اسیران کربلا کی جو باتیں تھیں نا وہ لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ لوگ یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ آخر ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جس کی سزا میں یہ تکلیفیں ان کو اٹھانا پڑ رہی ہیں، یہ تو کسی بہت بڑے عالی خاندان سے لگتے ہیں، آیا انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ بغاوت تھی یا احتجاج تھا، اور یہ اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سزا ہے یا ظلم ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں پھر اسیران کو اپنا حسب نسب بیان کرنے کا موقع ملتا تھا، اور انہوں نے پھر حکومت کے راز اور حیثیت اور وقت کو فاش کر کے رکھ دیا تھا۔ ان سارے 3 مراحل سے ابن زیاد ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا، اس کو اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ جتنی دیر بھی اس کے دربار میں رہیں گے خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، عوام کے دل میں سوال ابھریں گے، لوگ اعتراض کریں گے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، لہذا اب اس نے ان خطرات سے بچنے کے لیے پھر اگلا جو حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیا جائے، مگر اب قید خانے بھیجنے تک کافی دیر ہو چکی تھی،
قیدیوں نے اور ان اسیروں نے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قافلے نے جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے. ان کی حالت اور گفتگو جس نے بھی دیکھی یا سنی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا تھا. حکم ابن زیاد جب ہوا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تو لوگ چیخ اٹھے اور احتجاج ہونے لگا اور لوگ سر و سینے پیٹنے لگے. وہ قیدیوں کے بارے میں اس احتجاج کی توقع ہرگز نہیں رکھتا تھا کہ جب وہ قیدیوں کو اور اسیروں کے قافلے کو یہاں قید خانے میں ڈالنے کا کہے گا تو لوگ احتجاج کریں گے. مگر اب جب وہ یہ کر رہا تھا تو لوگ احتجاج کر رہے تھے اور یہ قافلہ اسیراں جو تھا یہ در حقیقت جو خواتین تھی یہ اور امام سجاد علیہ السلام کے جس قافلے میں جتنے افراد شامل تھے وہ انتہائی حوصلے اور صبر میں تھے، بلکہ اس ایک لحاظ سے وہ انتہائی امتیاز محسوس کر رہے تھے اور فخر محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کربلا کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے ہیں. تو یہ ہے وہ کاروائی جو امام زین العابدین علیہ السلام کے قافلے نے ابن زیاد کے دربار میں کی ہے. اسی طرح کی ایک کاروائی وہ ہے جو شام میں ہوئی ہے. میں ان دونوں کاروائیوں کو مختصر عرض کرنے کے بعد اس پہ انالیسس کے 2 جملے اور آج کی انشاءاللہ اس سیٹنگ کا اختتام کرتے ہیں. ابن زیاد نے اب اگلے مرحلے میں قیدیوں کو شام بھیج دیا. اب شام یا دمشق کہہ لیجئے جہاں کی 40 سالوں سے لگاتار آل امیہ کی سازشیں تھیں اور لوگ علی اور اولاد علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے، تو امام سجاد علیہ السلام نے آل امیہ کی ان 40 سالہ سازشوں کو چند لمحوں میں ان کا جنازہ نکال دیا. اس لیے کہ یہ جو کربلا کے مبلغ ہیں امام سجاد علیہ السلام، آپ نے وہاں مسجد اموی میں وہ خطبہ دیا کہ بظاہر تو آپ اس میں نظر آتا تھا کہ آپ اسیر تھے اور قید و بند میں تھے، مگر امام علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک قیدی بھی اس طرح کا خطبہ دے سکتا ہے. یہاں بھی اسی طرح کی کاروائی ہوتی ہے کہ مسجد اموی کا جو خطیب ہے وہ آل امیہ کے فضائل کو بیان کرتا ہے اور آل علی اور اولاد علی کی تنقید کرتا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے اس ممبر پر اس لکڑیوں کے جو ڈھیر ہے اس کے اوپر جانے دیا جائے کہ میں بھی تو کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مگر یزید اس قدر ڈرا ہوا تھا، کوفہ کی کاروائی اس تک پہنچ چکی تھی، پھر اس خاندان کی جرت اور بہادری سے بھی وہ آگاہ تھا، پھر اس خاندان کے اندر فصاحت و بلاغت سے بھی آگاہ تھا کہ یہ بلا کے مقرر افراد ہیں اور مجمع کو ایک لمحے میں اپنے حق میں ڈال سکتے ہیں. لہذا اس نے ابتدائی طور پر انکار کیا. مگر امام علیہ السلام نے جب یہ اجازت مانگی تھی تو یزید کے انکار کے بعد لوگوں نے اصرار کیا کہ اب یہ قیدی والا کیا کر سکتا ہے، اس کو بھی تو ممبر پر جانے دیجیے، ہم چاہتے ہیں اس کی بات بھی سن لیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو امام علیہ السلام جب ممبر پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کر سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرتے ہیں. یوحنا الناس من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفه، لوگوں جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں، میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں کون ہوں. اور پھر امام علیہ السلام نے وہ مشہور اور معروف الفاظ جو آپ کہہ لیجئے کہ تاریخ میں مشہور ہیں کہ میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں اور میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، اور وہ ساری چیزیں بتائیں اور امام حسین علیہ السلام کے اور تحریک کربلا کے فضائل بھی پڑھے اور مصائب بھی پڑھے اس مجمع میں. اور آخر میں کیفیت یہ تھی کہ حاضرین نے گریہ کرنا شروع کر دیا تھا اور یزید اس گریہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا. یہ اس گریہ اور رونے سے آج کل کی حکومتیں خوفزدہ نہیں ہیں، یہ پرانے زمانے سے یزید سے لے کر آج دن تک اس گریہ سے ہر کوئی خوفزدہ ہے. اب اس خوف کے عالم میں اس کے پاس کچھ بن نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ جو وہ لوگ جن کو میں نے جشن کے لیے اکٹھا کیا تھا، تماشے کے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ تو امام سجاد علیہ السلام کی آواز پہ ان کے دل پسیج رہے ہیں اور ان کے دل منقلب ہو گئے ہیں محبت اہل بیت کی طرف. لہذا اس نے فوراً مؤذن سے بے وقت اذان دینے کو کہا تاکہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ قطع کر سکے. مگر یہ خطیب ناج البلاغہ کا بیٹا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو عاجز کیا جا سکے. تو جو ہی اذان شروع ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا. مؤذن نے جب اللہ اکبر کہا تو امام سجاد نے گواہی دی کہ بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. مؤذن نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جلد کا ایک ایک عضو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ اتار کر مؤذن سے کہا کہ تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور مجھے ایک بات کہنے دو اور پوچھنے دو کہ یہ جس محمد کا نام ابھی لیا ہے اے یزید یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟
اگر تم کہو گے کہ تمہارا نانا ہے تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ میرے نانا ہیں تو ان کی عطرت کو، ان کے خاندان کو، ان کے اہل بیت کو کیوں قتل کیا، اور ان کے اس خاندان کو جن میں میں شامل ہوں اب کیوں اسیر کر کے یہاں پہ لے آئے ہو؟ مؤذن نے اس کے بعد اذان تو مکمل کر لی اور نماز کی ادائیگی بھی بعد میں ہو گئی، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سوال لوگوں کے ذہن میں ڈال دیے تھے کہ یہاں پر ایک یہودی عالم دین نے بھی امام سجاد کے اس خطبے کو دیکھا اور اتنا متاثر ہوا اور اس کو جرت ملی کہ مجلس یزید میں ایک یہودی عالم نے یزید سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، اور جب بتایا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہے تو اس نے عجیب جملہ کہا کہ اگر موسیٰ ہم میں اپنا کوئی فرزند چھوڑ جاتے تو تمہیں پتہ ہے ہم کیا کرتے؟ اس کا ہم پرستش کی حد تک احترام کرتے، اب تک احترام کرتے، اور تمہارے نبی کل اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور تم نے آج ان کے بیٹے کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں طے کر دیا. واہ ہو اس امت پر جو اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے. اور جو وہ یزید اس موقع پہ اس یہودی عالم دین پر بھی غضبناک ہوتا ہے، اور اس عالم دین نے پھر دو ٹوک قسم کا جواب دیا جو یزید کے لیے سننے کے قابل تھا. یہ وہ چیزیں جس پر اب یزید دوبارہ ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد پھر اس نے اگلا وار کیا کہ یہ جو قتل حسین ہوا ہے اس میں در حقیقت میری مرضی یا میرا حکم شامل نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا ہے. لہذا قتل حسین کا ذمہ دار اس نے ابن زیاد کو قرار دیا، جو خود ایک الگ موضوع ہے کہ آیا یہ قتل حسین ابن زیاد نے کا ہی تھا یا اس میں یزید کی انوالومنٹ کیا تھی. اور تاریخ بڑے اچھے سے جانتی ہے، اور تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یزید ہی وہ واحد کردار تھا جس نے قتل حسین کا حکم دیا اور جو اس پہ خوشیاں منا کے دربار میں قیدی بنا کر ان کی اولاد کو کھڑا کر کے رکھا ہوا تھا. یزید ڈر جاتا ہے اس موقع پر. میں یہاں آخر میں اس انالیسس، جو کہ یہ واقعات موسٹلی آپ کا سنے ہوئی ہیں، انالیسز میں اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ اسیری کے لباس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا ایک نیا باب رقم کیا ہے. تلوار پکڑ کے جہاد کرتے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تھا، مگر اسیر ہوتے ہوئے اور کڑیاں اور بیڑیاں پہن کر اسیری کے لباس میں جہاد کا ایک نیا انداز لوگوں نے آج دن تک نہیں دیکھا تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کے اس انداز نے 4 کام کیے. پہلے مرحلے پہ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو فاسق و فاجر حکمرانوں کی کارستانیاں اور ان کے جو کرتوت اور افعال تھے ان سے آگاہ کیا، ان کی طرف سے ڈھائے گئے جو ظلم و ستم تھا وہ لوگوں کو آگاہ کیا، اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اور اصلیت کو بے نقاب کر دیا کہ یہ ہے یزید اور یہ ہے اولاد یزید اور یہ ہیں بنو امیہ. سب سے پہلا کام امام نے اور ان قیدیوں کی تقریروں نے یہ کیا کہ ان فاسق، ان فاجر، ان ظالم حکمرانوں کے کرتوت لوگوں کے سامنے رکھے اور نقاب ہٹا کے ان کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. دوسرا کام ان خطبوں نے اور اس تحریک نے یہ کیا کہ وہ لوگ جو غفلت میں مبتلا تھے، جو جہالت میں مبتلا تھے، ان خطبوں نے ان کے اندر ایک ڈر اور خوف کی فضا کو توڑ دیا اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا کہ خانوادہ اسلام کی طرف، اسلام کی نسبت سے، امام وقت کی نسبت سے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تحفظ اسلام کی نسبت سے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں. لہٰذا وہ جگہ جہاں تماشا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، توہین کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تھا، وہی لوگ جو اہانت کرنے کے لیے آئے تھے وہی احتجاجی تحریک میں شامل ہو کر ایک نئے عنوان کو وہاں تشکیل دیتے ہوتے ہیں. تو دوسرا کام ان تقریروں نے اور اس تحریک نے جو کیا وہ یہ کہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے جو لوگ تھے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے جہالت میں لوگ تھے ان کو بیدار کر دیا. تیسری چیز جو وہ جو اس قافلے نے کی، دیکھیں ایک ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کے اندر سے جہالت کو ختم کر دینا اور ان کی غفلت کو ختم کر دینا، یہ ایک بات ہے. اس سے اگلا قدم جو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اندر عزم اور حوصلہ ہو کہ وہ ظلم کے خلاف اور پروپیگنڈے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرتی اصلاح کے لیے اپنی ہمت اور عزم کے ساتھ ایک نئی امید کو لے کر احتجاج کے طور پر کھڑے ہوں اور ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیں. تیسرا یہی کام تو جو ان تقریروں نے کیا کہ لوگ انقلاب کے لیے نڈر ہو کر اور بے خوف ہو کر نکل پڑے اور دربار ابن زیاد کو بھی احتجاجی تحریک میں بدل دیا اور دربار یزید کو بھی احتجاجی تحریک میں بدل دیا. اور چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ایک حقیقی اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی تھی. ایک بنیادی اور حقیقی اسلامی تفکر جو تھا اس کے احیاء کی طرف لوگوں کو دعوت دے دی کہ دیکھو اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اس چہرے
کی اور اس کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کے مطابق اس کا بقا ضروری ہے. لہٰذا لوگوں میں دینی اصلاح، معاشرتی اصلاح کے لیے ایک ہمت اور عزم پیدا کیا، اور پھر لوگوں کو ایک ایسی قیادت کی طرف متوجہ کیا جو قیادت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، جو اسلام کی حقیقی وارث تھے اور جو اسلام کو حقیقی شکل میں نافذ کر سکتے تھے. ان 4 کاموں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کربلا کی اس تحریک کی حقیقی مقاصد کو یہاں پہ پہنچایا. چونکہ وہاں تو کربلا والے تو اس اپنی تحریک کے ساتھ ہی شہید کر دیے گئے تھے، مگر اس تحریک کو ان لوگوں میں پہنچانا جو اس چیز کو جشن کے طور پر لے رہے تھے، یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کارنامہ ہے. سو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو 2 مراحل ہیں، ان 2 مراحل میں سے ہم نے پہلے مرحلے میں دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اسیری کے زمانے میں، اگرچہ اس کا ایک تیسرا فیز بھی ہے مگر ہم وقت کی کمی کے باعث اس پہ گفتگو نہ کر سکے، کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ واپس آئے تو مدینہ واپس پہنچ کر بھی آپ نے اسی طریقے سے ایک تحریک، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے بلکہ قاصد کو بھیجا اور اہل مدینہ باہر آئے، مدینے کے باہر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حالانکہ امام تو اپنے گھر کا رستہ بھی جانتے تھے، گلیاں محلے سارا جانتے تھے، مگر لوگوں کو مدینے کے باہر اس لیے بلایا. آپ چاہتے تھے کہ آپ مدینے میں تب داخل ہوں جب اہل مدینہ حقیقی کربلا اور اس کے درس اور حقیقی اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں. لہٰذا اہل مدینہ میں بھی ایک تحریک کی بنیاد رکھنے کے بعد اب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ گھر بھی بعد میں تشریف لے جاتے ہیں. پہلے مسجد نبوی جاتے ہیں اور وہاں ایک مجمع غفیر ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نانا سے مخاطب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کی حالت بدلتی ہے اس ماحول کے بعد. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ایک چھوٹی سی مختصر سی جماعت نے ایک بیابان کے اندر انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، آپ نے اس انقلاب کو وہاں سے یوں تحفظ دے کر اٹھایا اور یوں اس پیغام کو اٹھایا کہ جہاں اور جس جگہ اور جن آبادیوں اور جن مراکز میں گئے، اس جماعت کے پیغام کو آبادیوں میں اور مراکز میں منتقل کر دیا، اور چند لوگوں کی آواز کو پھر دنیا کی آواز یوں بنا دیا کہ آج پوری دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کا ماتم، چہلم، عزاداری اور پیغام اور مجالس برپا کی جاتی ہیں، اور شاید کہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ اور ملک اور شہر ہو کہ جہاں پر یہ سلسلہ باقی نہ ہو. اور یہ در حقیقت اسلام کا احیاء ہے. یوں آپ نے اپنی اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ آپ چونکہ راہبر تھے، چونکہ امام تھے، لہذا امت کی راہبری آپ کے ذمہ تھی، امت کی قیادت آپ کے ذمہ تھی، ان کی رہنمائی اور ہدایت آپ کے ذمہ تھی. تو آپ نے ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس پیغام کو عام کر کے ایک نئی تربیت کا آغاز کیا، اور وہ نئی تربیت عزاداری کی صورت میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، اور اس پلیٹ فارم کو آج تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ پلیٹ فارم برقرار رہے گا، اور اس پہ آ کر اپنے آپ کی تربیت کرنے والے کار زینبی انجام دینے کے لیے ہمیشہ تیار انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے. سو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری فیز کے ساتھ ہم اس کی ایک کمپلیٹ پکچر دیں گے. سر دست دعا ہے خالق کائنات ہمیں کربلا کے پیغام پہنچانے والوں میں اپنا نام لکھنے اور اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.